إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کا آج 60th چیپٹر ہے، 60واں باب ہے. عنوان ہے باب ما جاء فی منکری القدر، یعنی تقدیر کا انکار کرنے والوں کے تعلق سے شریعت میں کیا احکام وارد ہوئے ہیں، اس کے تعلق سے باب ہے. اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے تقریباً 2 احادیث مختلف روایتوں کے ساتھ، 2 آثار اور تقریباً 9 مسائل کا تذکرہ کیا ہے. تقدیر سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر جو باب پیش کیا، سب سے پہلے توحید سے اس کی مطابقت ایسی ہے کہ توحید میں، جیسا آپ لوگ جانتے ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ تمام داخل ہیں. اور توحید ربوبیت پر ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب آپ تقدیر کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جان لی ہیں، اللہ نے تمام چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا، اور اللہ ہی نے تمام مخلوقات اور ان کے افعال اعمال پیدا کیے ہیں. جب تک اس پر مکمل ایمان نہ ہو تو یاد رکھیں توحید کبھی مکمل نہیں ہوتی. اور مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں جو حدیثیں پیش کی ہیں وہ اسی تعلق سے ہیں کہ تقدیر پر ایمان اگر نہ لائیں تو اللہ کے ہاں کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، بلکہ ایمان بھی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ تقدیر پر مکمل ایمان کو قبول نہ کر لے. تو یہ ہے تقدیر کے انکار کا توحید سے تعلق. توحید ربوبیت میں تقدیر پر ایمان داخل ہے. یہ مان لیں کہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے، اللہ نے تمام چیزیں جان لی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں مقدر ہر ایک کے حق میں کر دی ہیں. اب اس سے ہٹ کر کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی جو روایت پیش کی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت. کہتے ہیں والذی نفس ابن عمر بیدہ لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. یہ ایک واقعہ ہے کہ 2 لوگ بصرہ سے آئے تھے، یحییٰ ابن یعمر اور ان کے ساتھ ایک اور ان کے ساتھی تھے. آ کر کے انہوں نے کسی صحابی کو تلاش کیا تو ابن عمر سے ملاقات ہو گئی. ابن عمر سے یہ سوال پوچھا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کچھ ایسے لوگ وجود میں آئے ہیں جو تقدیر کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہوتی، اللہ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، معاملات کے ہونے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سب سے پہلے تو اپنے انکار کا ذکر کیا کہ اگر تم ان سے ملاقات کرو تو ان سے کہہ دو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں. پھر اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو باتیں بتائیں اس میں سے یہ بھی ایک بات تھی کہ والذی نفس ابن عمر بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جان ہے. کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے، اگر ان میں سے جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں، تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، ان میں سے اگر کسی کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا ہو، پھر وہ پورے کا پورا اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دے، تو جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لا لے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے قبول نہیں کرے گا.
پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی کے اس قول سے استدلال کرتے ہوئے کہا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تمہیں اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، اور تم ایمان لاؤ ہر اچھی اور بری تقدیر پر، اور تم ایمان لاؤ ہر اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو معزز حاضرین، اس حدیث کو پیش کر کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی بندہ تقدیر کا انکار کرے تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اور خاص طور پر یہاں پر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، اور ایسے ہی دوسری احادیث میں جو آگے آئیں گی کچھ اور صحابہ نے بھی خاص طور پر صدقے کا ذکر کیا۔ دیکھیے، صدقہ اپنے جیب سے نکال کر خرچ کیا جانے والا پیسہ ہوتا ہے، اور ہر کوئی آسانی سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اور خاص طور پر احد کے پہاڑ کے برابر سونا۔ کسی کے پاس اتنا سونا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ اپنا سب کچھ وہ خرچ کر دے، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دے، جتنا ہے سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تب بھی اس سے کوئی چیز اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر مکمل ایمان نہ رکھے۔ گویا ایک بڑی مثال ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پیش کی کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ مکمل کا مکمل بھی اللہ کے راستے میں لگا دے گا، تب بھی کوئی چیز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندہ تقدیر پر مکمل ایمان نہ لا لے۔ تو معزز حاضرین، تقدیر کے تعلق سے ہم یہ جان لیں کہ تقدیر یہ اللہ کا علم ہے۔ مختصر میں کہہ دوں تقدیر کے تعلق سے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلقہ اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا کہ وہ نہیں جانے گا، جبکہ وہ باریک بین خبردار ہے، تمام چیزوں خبر رکھنے والا ہے۔ اسی نے پوری مخلوقات پیدا کی، اور یہ وہ اللہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ ہے جو سب سے پہلے سے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہ آخر تک ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ هو الظاہر، وہی سب سے اونچا ہے، اس کے اوپر کچھ اور نہیں ہے، وہی سب سے گہرا ہے، اس کے نیچے کچھ اور نہیں ہے۔ انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ اللہ تمام مخلوقات کو پہچان لیا، جان لیا، اور احادیث میں آتا ہے کہ ان اول ما كتب اللہ القلم قال له اكتب، سب سے پہلے اللہ نے جب قلم کو پیدا کیا، قلم سے کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا وما اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے قلم سے کہا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ تو اللہ نے قلم کو علم دیا، قلم نے اللہ کے علم سے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ اللہ نے تمام کی تمام چیزیں لکھوا دی قلم سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ دیکھو قلم لکھ کر کے قلم اٹھا لیے گئے ہیں، لکھا ہوا سوکھ چکا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، سب کچھ سوکھ چکا ہے، اللہ نے تمام تقدیریں لکھ کے رکھ دی ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس نے تمام چیزیں لکھ دی ہیں، اس نے تمام چیزیں لکھ کر کے رکھ دی ہیں۔ اسی لیے ایمان بالقدر کے تعلق سے علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ تقدیر پر ایمان کے 4 مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے، سب سے پہلا لیول یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ اللہ ماضی کو جانتا ہے، پاسٹ کو جانتا ہے، حاضر کو جانتا ہے، فیوچر کو جانتا ہے، جو چیزیں نہیں ہوں گی ان کو جانتا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہوں گی اگر ہوں گی تو کیسے ہوں گی ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ علیم ہے، علام ہے، علام الغیوب ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے، اور بندوں میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کے علم کا ادراک کر سکے۔ آیت الکرسی میں اللہ نے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ،
اللہ کے علم کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو کیا کیا پتہ ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ پہلا مرتبہ تقدیر پر ایمان کا ہے۔ دوسرا مرتبہ تقدیر پر ایمان کا یہ ہے کہ آپ یہ ایمان لائیں کہ اللہ نے تمام چیزیں لکھ کر کے رکھ دی ہیں۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے بھی حدیث سنائی کہ اللہ نے جیسے قلم کو پیدا کیا، قلم سے کہا کہ لکھ دے، تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اللہ نے لوح محفوظ میں یہ تمام چیزیں لکھ کر کے اپنے پاس عرش کے پاس محفوظ رکھ لی ہیں۔ یہ تمام چیزیں محفوظ ہیں، اللہ نے تمام چیزیں لکھ دی ہیں، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں کوئی چیز میں کوتاہی نہیں کی گئی، کسی چیز میں کوتاہی اس میں نہیں کی گئی، سب چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں۔ یہ دوسرا لیول ہے تقدیر کا، یعنی آج ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ فلاں وقت فلاں جگہ پہ فلاں بندے بات کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ اور تیسری چیز، تقدیر کا تیسرا لیول یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو بھی چاہ لو جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اگر کوئی پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو اس کا اسے علم ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اس زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ بھی اگر ہو، سوکھا ہو کہ گیلا ہو یا جو بھی ہو، اس پوری کائنات میں سب اللہ کی کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے، اللہ نے سب محفوظ ہے۔ تو اللہ نے تمام چیزیں جانی ہیں، اللہ نے تمام چیزیں لکھ دی ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں، جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو کیا اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے بندوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے چاہت سے کچھ نہ کر پائیں؟ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو پورا اختیار دے رکھا ہے، اللہ نے بندے کو پورا اختیار دے رکھا ہے، اپنے اختیار سے وہ نیکی کرتا ہے، اپنے اختیار سے برائی کرتا ہے، اپنے اختیار سے اچھائی کرتا ہے، اپنے اختیار سے وہ غلط کام کرتا ہے، اپنے اختیار سے اٹھتا ہے، اپنے اختیار سے بیٹھتا ہے، سب کچھ جو بھی حرکتیں اس کے اندر ہوتی ہیں وہ اپنے پورے اختیار سے ہوتی ہیں۔ اب وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا معنی کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ انسان ہزار چاہ لے وہ اپنی چاہت سے کچھ نہیں کر سکتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہاں، اگر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی چاہت ہی سے تمام معاملات ہوتے ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے پتا بھی جگہ سے نہیں ہلتا، وہ معنی صحیح ہے۔ اگر کوئی اس کا معنی یہ لیتا ہے کہ بندہ ہزار چاہ لے وہ مجبور ہے، کچھ نہیں کر پاتا، کچھ نہیں چاہ سکتا، من چاہا کچھ کر نہیں سکتا، وہ مجبور ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کٹ پتلیوں کی طرح ہے، تو یہ معنی غلط ہے۔ اور اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہم خود ہیں، سب سے بڑی دلیل ہم خود ہیں۔ آپ اپنے اختیار سے آتے ہیں، اپنے اختیار سے جاتے ہیں، اپنے اختیار سے نیکیاں کرتے ہیں، اپنے اختیار سے برائیاں ہو جاتی ہیں، اور اپنے اختیار سے کھاتے پیتے ہیں، اپنے اختیار سے چلتے پھرتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے مجبوراً آپ سے کوئی کام کرا رہا ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اختیار سے نکل کے ایسے ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی بندہ کرسی پہ بیٹھا ہو اچانک گر جائے، وہ اپنے اختیار سے نہیں گرتا ہے۔ کہیں راستے میں چلا جائے، حادثہ ہو جائے، حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی اختیار سے حادثے نہیں ہوتے۔ ہاں، جو اختیار سے کرتا ہے، جان بوجھ کے مارتا ہے، جان بوجھ کے گرتا ہے، اس کا مسئلہ مختلف ہے، لیکن جو حادثات ہو جاتے ہیں یہ تقدیر سے ہیں۔ بعض جگہ انسان مجبور ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کا لکھا ہو جاتا ہے، جیسے اس کی موت ہے۔ کون چاہتا ہے کہ مرے؟ کون چاہتا ہے کہ بیمار ہو؟ کون چاہتا ہے کہ دشمن اسے تکلیف پہنچائے؟ ہو جاتا ہے، یہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے آپ دیکھیں زندگی کی پوری حرکتیں، زندگی کے پورے اعمال، زندگی بھر کی پوری باتیں ہم اپنے پورے اختیار سے کرتے ہیں، کہیں ہمیں کوئی مجبوری محسوس نہیں ہوتی، تو کوئی اس کا یہ غلط معنی نہ لے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کہ معنی یہ ہوگا کہ ہماری چاہت کچھ نہیں چلتی، ہماری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ بلکہ یاد رکھیں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے، اللہ نے جو چاہا ہے، یہ اللہ کا علم سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ نے جو جانا ہے
اللہ نے وہ چاہا ہے، اللہ نے وہی لکھا ہے اور وہی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ یہ اپنے اختیار سے نیکی کرے گا، یہ بندہ اپنے اختیار سے برائی کرے گا، یہ بندہ اختیار سے اٹھے گا، یہ بندہ اپنے پورے اختیار سے وہاں جائے گا، یہ تمام اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے وہ چیزیں لکھ دی اور اختیار بھی مکمل بندے کو اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ نے پہچان لیا۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال آپ کو میں دے دوں، آپ اگر صاحب اولاد ہوں، آپ کو اولاد ہو، آپ کو بچے ہوں، آپ کے ماتحت ہوں، آپ کے شاگرد ہوں، تو آپ کو کچھ اندازہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بچہ کامیاب ہوگا، یہ بچہ ناکام ہوگا، یہ بچہ اچھا پڑھے گا، یہ بچہ برا پڑھے گا۔ یا پھر والدین اپنے بچوں کو پیسہ دیتے کہتے ہیں کہ یہ بچہ پیسہ جا کر کے وہاں پہ خرچ کرے گا، یہ بچہ پیسہ یہاں پہ خرچ کرے گا۔ جب استاد نے پہچان لیا کہ کون کامیاب کون ناکام ہے، استاد کے اپنے تجربے سے، اپنے علم سے، والد کو پتا ہے کہ پیسہ ملے گا تو بندہ جا کے اس کا بیٹا کیا کرے گا، تو کیا آپ میں سے کوئی یہ کہے گا کہ استاد نے مجبور کیا کہ بندہ وہ طالب کامیاب یا ناکام ہو؟ استاد نے مجبور نہیں کیا، لیکن استاد پہچانتا ہے، استاد کو پتا ہے، والد کو پتا ہے کہ فلاں بیٹا فلاں جگہ خرچ کرے گا، فلاں بیٹا فلاں جگہ خرچ کرے گا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ والد نے مجبور کیا ہے بچوں کو وہی کام کرے؟ نہیں، یہ والد کا تجربہ ہے، والد کا علم ہے۔ یہ دنیا کی چھوٹی سی مثال ہے سمجھنے کے لیے، اللہ کے علم کی کیا مثال دیں گے آپ؟ اس کے علم کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کے ذات جیسی کوئی چیز ہے، نہ اس کے صفات جیسی کوئی چیز ہے، نہ اس کے افعال جیسا کوئی فعل ہو سکتا ہے، نہ اس کے علم جیسی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ وہ ہر چیز میں اکیلا ہے، وہ اول و آخر ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ نے تمام چیزیں پہچان لی، تو تقدیر پر ایمان کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اور مخلوقات جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ کسی کی طاقت ہو تو اللہ کی مخلوقات سے ہٹ کر کے کوئی کام کر کے دکھائے، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کو استعمال کیے بغیر، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ کو استعمال کیے بغیر، کائنات میں اللہ نے جو چیزیں عطا کی ہیں اس کو استعمال کیے بغیر کوئی چیز کر کے دکھائے، کیا اس کی طاقت ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی تصرف کی طاقت ہمیں ہے تو صرف اللہ سے حاصل ہے، کوئی بھی تصرف کی طاقت ہمیں ہے۔ ہم اٹھتے بھی ہیں تو اللہ کے حکم سے، بیٹھتے بھی ہیں تو اللہ کے فضل توفیق سے، جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، آپ ہو سکتا کچھ ایسے بیماروں کو سنے یا دیکھے بھی ہوں گے جو حرکت کی طاقت نہیں رکھتے، حرکت نہیں کر سکتے، ان کی آنکھیں ہل نہیں سکتی، آنکھوں میں ہلانے کی اپنے دیدوں کو ہلانے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، آنکھ کی پتلیاں وہ نہیں ہلا سکتے جب تک کہ اللہ نے انہیں طاقت نہ دی ہو۔ تو اللہ ہی نے تمام مخلوقات پیدا کی، اللہ ہی نے تمام مخلوقات کے اعمال پیدا کیے ہیں۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں: اللہ کا علم، اللہ کا لکھ دینا، اللہ کا جو چاہا وہی ہونا، اور اللہ ہی نے تمام مخلوقات اور ان کے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے تقدیر پر ایمان یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس پر ایمان نہ لائیں، اس میں کوئی خلل پیدا کریں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی رکھیں، تو ہمارا ایمان ناقابل قبول ہے، بلکہ ہماری تمام نیکیاں مردود ہوں گی، ناقابل قبول ہوں گی، اور اگرچہ کہ وہ نیکیاں احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی شکل میں کیوں نہ ہو، اللہ کو ناقابل قبول ہیں۔ یہی بات ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہاں پر بیان کی کہ تقدیر کا ایمان یہ کفر، تقدیر کا انکار یہ کفر ہے، تقدیر کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث پیش کی ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بنی، اے میرے بچے، انک لن تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ اے میرے بچے، دیکھو، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ تم کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ تم یہ یقین نہ کر لو کہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، جو تمہیں ملا ہے، وہی تمہارے ساتھ ہونے والا تھا، وہی تمہیں ملنے والا تھا، وہ تم کو چوکنے والا نہیں تھا، تم سے چھوٹنے والا نہیں تھا۔ اور جو تمہیں نہیں ملا ہے، جو تمہیں نہیں ملا ہے وہ کبھی ملنے والا تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ نہیں ملنے والا تھا، تم کو نہیں ملا۔ بس جب تک یقین نہ ہو جائے، ایمان کا مزہ تم نہیں لے پاؤ گے۔
اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ نے قلم سے یہی کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کہ اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ تو انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا تمام چیزوں کی تقدیریں، قیامت تک ہونے والی جتنی چیزیں سب کی تقدیریں لکھ دو۔ یا بنی کہتے ہیں اے میرے بچے، میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جو اس عقیدے سے ہٹ کے مرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے اپنی برات کا اظہار کیا ہے، اللہ کے نبی نے اپنی برات کا اظہار کیا ہے کہ جو آدمی اس کے علاوہ عقیدے پہ مرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اپنے ذہن میں رکھے گا تو یاد رکھیں اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی برات کا اظہار گویا اس سے کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، ایک اور روایت امام احمد کے پاس ہے کہ اللہ نے جیسے قلم کو پیدا کیا تو کہا اس سے اکتب، لکھو، فجرا فی تلک الساعہ، تو فوری اس نے لکھنا شروع کر دیا، بما ہوا کائن، جو کچھ ہونے والا ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، تمام کی تمام چیزیں اس قلم نے لکھ دیں، پوری تقدیر لکھ دی، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی توفیق سے۔ ایک اور روایت میں ابن وہب کی ایسے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ، کہ جو آدمی تقدیر اچھی اور بری جو بھی ہو اس پر ایمان نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جلائے گا، اللہ اس کو جہنم میں جلائے گا، آگ سے جلائے گا۔ تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو آدمی تقدیر پر ایمان نہ رکھے وہ مٹھاس نہیں پا سکتا اللہ ایمان کی۔ ایمان کا ایک مزہ ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا ایک سکون ہے، ایمان کا ایک اطمینان ہے۔ اسی لیے آپ سنتے ہوں گے کہ عام طور پر ایگزام میں بچہ کامیاب نہ ہو جائے، نہ ہو پائے، خودکشی کر لیا۔ عام طور پر یہ واقعات کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں اسلام نہیں ہوتا ہے، غیر مسلمان یہ حرکتیں کرتے ہیں، غیر مسلمان حرکتیں کرتے ہیں۔ کسی سے کسی کا تعلق بن گیا، وہ آپس میں مل نہ سکے، خودکشی کر لی انہوں نے۔ کہیں پہ جاب کی تلاش میں گئے، جاب نہیں ملا، خودکشی کر لی۔ کسانوں نے سب کچھ کھیتیاں کر دیں، قرض بہت بڑا لے لیا تھا، اب کھیتی برباد ہو گئی، اب قرض چکا نہیں سکتے، خودکشی کر لی۔ غرض یہ کہ عام طور پر جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں ان کو تقدیر پتہ نہیں ہوتی، تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کی ناکامی کی وجہ سے انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی پوری فیملی کو مار کے مر جاتے ہیں تاکہ کوئی تکلیف میں نہ رہے، کوئی تکلیف میں نہ رہے۔ جبکہ ایک مسلمان ہوگا تو اسے تقدیر پر ایمان ہوگا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، ناکامی کا فیصلہ، نقصان کا فیصلہ جو بھی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ نے یہ تقدیر ہمارے حق میں لکھی ہے، جب اللہ نے لکھی ہے تو میں اس سے راضی ہوں، کیونکہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو ناکام ہونا لکھا ہے تقدیر میں، کسی امتحان میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس پہ ظلم کیا یا اسے کوئی غلط حرکت کرنی چاہیے، نہیں، وہ اللہ پہ یقین رکھے، اس کے حق میں بری تقدیر ہے اور محنت کرے، آج نکل کامیاب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی چیز نہ مل پائے تو اللہ پر یقین رکھے کہ جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا، جو نہیں ملنا ہے وہ کبھی نہیں ملے گا، کوئی اسے دلا نہیں سکتا۔ اسے مکمل یقین ہوگا تو سکون کی زندگی گزرے گی، چاہے اس کی پوری زندگی لٹ جائے، چاہے پورا مال لٹ جائے، چاہے مکمل طور پہ وہ نقصان میں بھی رہے، لیکن سکون رہے گا کہ میرے رب نے تقدیر لکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو اللہ کی تقسیم اور تقدیر سے راضی رہے۔ ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے جو تقسیم لکھ دی ہے تمہارے حق میں اس سے راضی رہو، تم سب سے بڑے مالدار شخص ہو دنیا کے، سب سے بڑے بے نیاز شخص ہو دنیا کے۔ چاہے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، چاہے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، چاہے کچھ دیر کے لیے ناکام بھی ہو جائے امتحان میں، چاہے کوئی ہاتھ میں جاب نہ ہو، لیکن اگر آپ اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں کہ جو اللہ نے میرے حق میں لکھا ہے میں اس سے راضی ہوں، الحمدللہ، میں کبھی شکایت اللہ کی نہیں کروں گا، سب سے بڑے مالدار وہی ہیں۔
سب سے بڑے بے نیاز وہی ہیں۔ تو معزز حاضرین، تقدیر پر ایمان سکون کا ذریعہ ہے، یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر یہی باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے نقل کی ہیں کہ اللہ نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو آدمی تقدیر پر ایمان نہ لا لے اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں جلائیں گے۔ اور وہاں پر کیا الفاظ ہیں؟ خیرہ و شرہ۔ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ اچھی تقدیر کو مان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا ہو، ہم کامیاب ہوں، ہمیں فائدہ ملے، ہم خوش رہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اللہ محفوظ رکھے، ناکام ہو جائیں، کوئی چیز مس ہو جائے، کوئی نقصان اٹھانا پڑے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے تعلق سے دلوں میں غلط خیالات پیدا کر لیتے ہیں، اپنے بجائے فلاں 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 کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، حسد دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تقدیر پر ایمان کہاں گیا؟ اگر تقدیر پر ایمان ہوتا تو نہ حسد ہوتا، تو نہ دشمنی ہوتی، نہ کسی اور کو بلیم کرتے، کہتے کہ اللہ نے جو مقدر کیا میں اس سے راضی ہوں، قدر اللہ ما شاء فعل کہتے۔ لیکن بری تقدیر پر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف میٹھی میٹھی ہماری کڑوی دوسروں کی ویسا نہیں ہے، ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو نقصان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کے حق میں نقصان لکھتے ہیں تو وہ اس کے حق میں خیر ہوتا ہے، کسی کے حق میں بیماری لکھتے ہیں وہ اس کے حق میں خیر ہوتا ہے، کسی کے حق میں ناکامی ہوتی ہے وہ اس کے حق میں انشاءاللہ خیر ہی ہوگا۔ بس یہ ہے کہ وہ اللہ سے اپنا تعلق نہ کاٹے، اللہ کے دین کا پابند اپنے آپ کو بنائے رکھے اور اللہ کی تقدیر سے راضی رہے، ناراضگی کا اظہار نہ کرے، تقدیر کی شکایتیں نہ کرے، تو اسی میں اللہ کوئی ایسا راستہ نکال دیتے ہیں کہ جس راستے کی اسے کوئی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ یہاں سے کوئی راستہ نکلے گا۔ تو اچھی اور بری تقدیر دونوں پر بندے کو مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور روایت پیش کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے ابن الدیلمی کی، وہ کہتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے آ کر کہا کہ تقدیر کے تعلق سے میرے دل میں کچھ خلل پیدا ہو گیا ہے، کچھ شک پیدا ہو گیا ہے، مجھے کچھ آپ بتائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی بات سے میرے دل کے اس خلل کو، شک کو نکال دے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر مکمل ایمان نہ لا لو، اور یہ یقین نہ رکھو کہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ تم سے کبھی چھوٹنے والا نہ تھا، اور جو تمہیں نہیں ملا ہے وہ کبھی تم کو ملنے والا نہ تھا، اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرو گے تو تم جہنمی ہو جاؤ گے۔ یہ ابی ابن کعب نے نصیحت کی ابن الدیلمی کو۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں ابن مسعود کے پاس پہنچا، حذیفہ بن یمان کے پاس پہنچا، زید بن ثابت کے پاس پہنچا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ان تمام صحابہ سے جا کر کے میں نے یہی بات بیان کی کہ میرے دل میں کچھ وہم پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کو بتائیں کہ تاکہ میں اس سے بچ سکوں۔ تو ان تینوں نے وہی بات اللہ کے نبی سے ذکر کی جو کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہی تھی۔ تو اس حدیث میں یہ پیش کر کے محمد ابن الوہاب رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تقدیر کے تعلق سے کوئی شک پیدا ہو تو سب سے پہلے یہ جان لو، جیسے دوسری احادیث میں علماء کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان ڈال کے رکھا ہے۔ اللہ کا ایک راز ہے، اس راز کو کوئی نہیں پہچان سکتا، ہونے کے بعد سب پہچان لیتے ہیں، ہونے سے پہلے کوئی نہیں پہچان سکتا تقدیر کو۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ تقدیر ایک غیب کا مسئلہ ہے تو اس میں اپنی عقلوں کو داخل نہ کرو، عقل انسان کی سوچ نہیں پائے گی، صحیح راستے پہ ٹک نہیں پائے گی۔ جیسے آپ کی آنکھیں ہیں، جب روشنی ہوگی آنکھیں کام کریں گی، مکمل اندھیرا ہو تو آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کی عقل کو اگر شریعت کی روشنی ملے تو صحیح سوچتی ہے، شریعت کی روشنی اسے نہ ملے تو عقل بھٹکے گی، عقل بھٹکے گی۔ تو اسی لیے عقل کو داخل نہیں کیا جانا چاہیے اور تقدیر کے مسئلے میں زیادہ بحث نہیں کی جانی چاہیے، بلکہ انسان مان لے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے بالکل وہ اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ ہے، اور اللہ نے جو لکھا ہے اس کو تسلیم کر لینے میں، مان لینے میں انسان کی بھلائی ہے۔ یہی بات انہوں نے بیان کی کہ اگر تم تقدیر پر ایمان نہ لا کر کے ہزاروں نیکیاں کر لو، تمہاری کوئی نیکی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ اس عقیدے کے ساتھ ہی تم اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہو، اور یقین رکھنا چاہیے کہ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ الفاظ آپ کے نہیں ہونے چاہیے، اور جو تمہیں نہیں ملا کبھی یہ نہ ہو کہ وہ ملنا چاہیے تھا،
ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. جو جس کو جتنا جب جیسے ملنا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا اسی وقت اسی مقدار میں بندے کو ملے گا، اس پر یقین رکھے. چاروں صحابہ نے انہیں یہی بات بتائی، اور یہ بھی کہا کہ اگر اس عقیدے کے علاوہ کوئی اور عقیدہ تم پال کے مرو گے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم جہنمی رہو گے، جہنم میں جاؤ گے. تو یہ کچھ حدیثیں تھیں، کچھ آثار تھے جو مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں پیش کیے ہیں، جس سے یہی خلاصہ ملتا ہے کہ تقدیر پر ایمان ایک حتمی چیز ہے، ایک واجب ہے. اگر اس میں کوئی بندہ کمی کرتا ہے تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. اور ایمان بھی ایک نیکی ہے، ایمان بھی ایک نیکی ہے، ایمان بھی قبول نہیں ہوگا اس کا، ایمان بھی قبول نہیں ہوگا اس کا. تقدیر پر ایمان ضروری ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. ان 6 پر ایمان لائیں گے تبھی ایمان مکمل ہے. ان 6 میں سے کسی ایک پر بھی ایمان کو اگر چھوڑ دیں گے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا. انسان اسلام سے نکل کر کے کفر میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہ جاتا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتے. اسی لیے صحابی نے کہا تھا کہ اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پہ مرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے. تو معزز حاضرین، اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں اس باب کو پیش کیا ہے کہ توحید ربوبیت، یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق دیا، اللہ تمام تدبیر کرتا ہے، اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی نے تقدیریں لکھی ہیں. ان تمام پر ایمان توحید ربوبیت ہے. توحید ربوبیت سے اس کا تعلق ہے. اگر اس میں کمی ہوگی تو بندے کی توحید کی بھی مکمل نہیں ہو سکتی، بندے کا ایمان کی بھی مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر کی حقیقت کو سمجھ کر کے اس پر ہمیں مکمل ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر وہ شک و شبہ، وہ شکوک و شبہات جو ہمارے ایمان میں خلل پیدا کرا سکتے ہیں، ان سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے تمام آل اولاد کی حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.